گناہ سے پاک کرنے کی صورتیں۔ ساری نیکیاں یعنی گناہوں سے پاک کرنے والی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ دو طریقے سے ہیں۔ کیا؟ دو طریقے۔ پہلا، خفی نیکیاں گناہوں کو مٹا کر پاک کر دیتی ہیں۔ اسی طرف اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ترجمہ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کیا؟ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے، خواہ وہ نیکیاں نمازیوں ہو یا صدقہ یا ذکر و استغفار۔ اور کچھ حدیث پاک میں ہے کہ پانچوں نمازیں اور جمعے دوسرے جمعے تک اور رمضان کے دوسرے رمضان تک یہ سب کفارہ ہیں ان کے گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان واقع ہوں، جب کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ یعنی ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں، گناہ مٹتے جاتے ہیں۔ نماز 5 وقت پڑھے، اگر نیکیاں گناہ ہو گیا، صدقہ خیرات کرتے رہیں، اس سے آپ کی نیکیاں تو بڑھتی رہیں گی اور گناہیں مٹتی چلی جاتی ہیں دھیرے دھیرے۔ اور صغیرہ یا کبیرہ جو بھی گناہ ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کریں ہم۔ کبھی گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ترجمہ، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ کہ جو برائی کی ہوئے اور اس سے توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ کنورٹ کس میں ہو جاتا ہے؟ نیکیوں میں کنورٹ ہو جا رہا ہے۔ رب العزت کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں کو جو بولتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہی جنت میں داخل کا سبب بنی۔ جیسے نیکیاں کرنے والوں کو اللہ کا خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کیا؟ بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح گناہ گار کو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ گناہوں سے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چھوٹی رحمت ہو یا بڑی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز دیتا بھی ہے، وہ چاہے لے بھی سکتا ہے، پھر دے گا۔ کوئی عزت دے رہا ہے، اور چاہے جس دن ذلت بھی دے سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ اگر پیسہ دے رہا ہے، کبھی غریبی دے سکتا ہے، تو اس میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ دونوں میں اللہ کو یاد رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بہت آزماتا ہے۔ کوئی چیز آپ سے لے لی جائے گی، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اولاد بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی بیویاں ہو سکتی ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، صحت ہو سکتا ہے، لے کے بھی اللہ تعالیٰ پھر دے بھی دیتا ہے چاہے تو۔ وہ آپ کو آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس چیز میں اللہ تعالیٰ کے قریب اترے، کوشش کریں۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رحمت اہل جنت میں داخل کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ رحمت ہمارے اہل جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ پاک کی ایک بندے نے سمندر میں موجود ایک پہاڑ کے 30 گز لمبی 30 گز چوڑی چوٹی پر 500 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ 500 سال تک عبادت کی۔ سمندر نے اس پہاڑ پر
500 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، اس پہاڑ کو ہر طرف سے 4000 فرسخ گرا ہوا تھا، اور اللہ کریم نے اس بندے کے لیے انگلی برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکال دیا، جس سے پانی پھوٹ کر نکلتا اور پہاڑ کے ڈھلان تک پہنچتا۔ اللہ نے اس کے لیے انار کا ایک درخت بھی پیدا فرما دیا تھا، اس سے ہر رات ایک انار نکالا کرتا تھا تاکہ وہ اسے کھا سکے۔ جب شام ہوتی تو وہ وضو کے لیے نیچے اتر جاتا اور وضو کر کے وہ انار کھا لیتا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اس نے موت کے وقت یہ دعا مانگی کہ اللہ کریم سجدہ کی حالت میں اس کی روح کو قبض فرمائے اور زمین کے ساتھ ساتھ کوئی بھی دوسری چیز اس کے جسم کو خراب نہ کرے حتیٰ کہ اس نے اسی طرح سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، یعنی اس کی دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، جب ہم آسمان سے نیچے آتے ہیں تو دوبارہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا گزر اس کے پاس سے ہوتا ہے، تو ہم اس شخص کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ رب کریم اس کے بارے میں فرمائے گا، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما۔ اللہ پاک دوبارہ فرمائے گا، میرے بندے کو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل کر دو۔ بندہ کہے گا، بلکہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، میں نے اپنے بندوں پر جو نعمت کی ہے اس نعمت کی اس کے عمل سے مقابلہ کرو۔